الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو بھی اس دعا میں شامل ہے اس سب کو معاف فرما، اس کی تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ اس دعا میں جتنے بھی بچوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یا اللہ ان کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ اس دعا میں جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں شامل ہیں ان کی دعاؤں کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ اس مسجد میں جتنے بھی میرے پیارے بھائی اس دعا میں شامل ہیں ان سب کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اوپر سب سے پاکیزہ جگہوں میں سے اللہ کا گھر ہے۔ یا اللہ تجھے اس گھر کا واسطہ، پیارے حبیب کا واسطہ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ پاک آپ ہی کے گھر میں ہم بیٹھے ہیں، یا اللہ آپ ہی کے سامنے ہم نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ یا اللہ یہ سینکڑوں لوگ اس دعا میں شامل ہیں، یا اللہ ان سب ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ کہنے والی زبان، یا اللہ تیرا ذکر کرنے والی زبان عطا فرما۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں سے ہم سب کو پاک کر دے۔ یا اللہ جیسے ہمارے جسموں سے آپ گناہوں کو صاف کرتے ہیں یا اللہ ویسے ہی ہماری بیماریوں کو بھی صاف کر دے۔ یا اللہ ہمارے جسموں کو بیماریوں سے پاک کر دے۔ یا اللہ ہمارے جسموں کو بیماریوں سے صاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ ہم لوگوں کو اللہ کہنے والی صاف شفاف زبان عطا فرما۔ یا اللہ سب سننے والوں کو جو بیمار ہیں، جو اس دعا میں شامل ہیں، اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ اس دعا میں جو بھی ہاتھ اٹھا کر جس بھی حاجات کو لے کر شامل ہے یا اللہ اس کی تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ جسمانی اور روحانی بیماریوں سے ہم سب کو دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کے پاؤں سے لے کے سر تک جتنے گناہ ہیں انہیں معاف فرما۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ سر سے پاؤں تک جتنی بیماریاں ہیں اسے صاف فرما، اسے پاک فرما ہمارے جسم کو۔ یا اللہ بہت سے ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ جو بیمار ہیں، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ کاشف بھائی بہت زیادہ بیمار ہیں، ہسپتال میں وینٹیلیٹر کے اوپر ہیں، یا اللہ انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ انہیں شفائے کلی نصیب فرما۔ یا اللہ بہت سے رشتہ دار بیمار ہیں، یا اللہ انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں جو بھی بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری بہن بھائیوں کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے بانجیوں کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے بھتیجیوں کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری خالاؤں کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے چاچوؤں کو، ماموں کو جو بھی بیمار ہیں شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بڑے بزرگ والدین زندہ ہیں، بیمار ہیں، یا اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما۔ یا اللہ والدین کی بیماریاں ختم کر دے۔ یا اللہ ہم سے ان کی بیماریاں دیکھی نہیں جاتی، یا اللہ ان کو شفائے کلی نصیب فرما۔ یا اللہ جو والدین بوڑھے ہو چکے ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما۔ یا اللہ ان کو تندرست فرما۔ یا اللہ جتنے بھی عزیز و کار بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم لوگوں سے اپنے والدین کی بیماریاں دیکھی نہیں جاتی، یا اللہ ان کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے والدین بوڑھے ہیں جو بیمار ہیں انہیں تندرست فرما۔ یا اللہ ان کا سایہ دیر تک ہمارے سروں پر قائم رکھ۔ یا اللہ ان کا سایہ دیر تک ہمارے سروں پر قائم رکھ۔ یا اللہ جو والدین آپ کی بارگاہ میں پیش ہو چکے ہیں، یا اللہ جو والدین آپ کی بارگاہ میں پیش ہو چکے ہیں، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ان کی قبروں کے اوپر رحمتوں کا نزول نازل فرما۔ یا اللہ ان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شفقت نازل فرما۔ یا اللہ جو بھی میرا عزیز و کار، اس ویڈیو کو دیکھنے والے کا عزیز و کار اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکا ہے، یا اللہ جب انسان قبر میں ہوتا ہے یا اللہ اس وقت وہ اس قبر میں اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کوئی اس
اس کے لیے دعا کرے اس حالت میں ہوتا ہے کہ جیسے انسان سمندر میں ڈوب رہا ہو۔ یا اللہ وہ شخص بڑا بے بس ہوتا ہے جو قبر کے اندر ہوتا ہے۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ عزیزوں کا جتنے بھی میرے اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بھی بڑے عزیزوں کا اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اس کا جو بھی پیارا اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکا ہے اور قبر میں بڑا بے بس ہے، یا اللہ اس کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ اس کی قبر کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ جو اس وقت زیر زمین ہے، یا اللہ تیری بارگاہ میں پیش ہو چکے ہیں، یا اللہ وہ ہماری دعاؤں کے منتظر ہیں۔ یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ ان کی قبروں کو روشن فرما۔ یا اللہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ جن کے والدین مرحوم اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کو ہزار ہزار جنت نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی کروڑ کروڑ مغفرت کر دے۔ یا اللہ جو اس دنیا فانی سے امت مسلمہ جتنی بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکی ہے، سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے اعلیٰ باغ بنا۔ یا اللہ ہم سب کی نمازوں کو قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ جو ہمارے عزیزوں کار ہمارے بڑے بزرگ آپ کے روبرو پیش ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ حاجی اکرام صاحب کے والدین کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ نبی صاحب کے والدین کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ راکب ثاقب صاحب کی والدین کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ وسیر صاحب کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ ڈاکٹر اسد اللہ صاحب کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ ایمان اللہ بھائی کی قبر کو روشن کر دے۔ یا اللہ منور سلطانہ کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ غلام حسین کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ ماسٹر محمد سلیم قریشی کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ بلقیس بیگم کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ ماریہ حسن کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ فرقان بٹی کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ ان لوگوں نے جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ کیے دنیا میں رہتے ہوئے، سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ عارف صاحب کے والدین کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ سعید صاحب کے والدین کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ جتنے بھی نمازی اس مسجد میں شامل ہیں، ان کے والدین آپ کی بارگاہ میں پیش ہو چکے ہیں، یا اللہ تیری راہ میں حاضر ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کو معاف فرما۔ یا اللہ ان کو معاف فرما۔ یا اللہ انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یا اللہ ان کے لیے دعا کر دینی چاہیے۔ یا اللہ ہم صرف دعا کر سکتے ہیں۔ یا اللہ بہت سی ایسی بہنیں بیٹیاں ہیں جنہوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا، اپنے والدین کے لیے دعا کے لیے کہا، یا اللہ ان کے والدین کو معاف فرما۔ یا اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بچہ والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو ان کا جنت میں ایک درجہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ یا اللہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بھی والدین بڑے بزرگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کا ایک درجہ بڑھا دے۔ یا اللہ پاک مزید حدیث صحیح میں بھی سنا ہے، پھر والدین کو اطلاع کی جاتی ہے کہ فلاں بچے کی وجہ سے آپ کا یہ درجہ بڑھایا جا رہا ہے، فلاں بچے نے آپ کے لیے دعا کی، اس کی وجہ سے آپ کی یہ حاجتوں کو پورا کیا جا رہا ہے، فلاں بچے نے آپ کے لیے دعا کی، اس کی وجہ سے آپ کے گناہوں کو بخشا جا رہا ہے، فلاں بچے نے آپ کے لیے دعا کی، اس کی وجہ سے آپ کو جنت عطا کی جا رہی ہے۔ یا اللہ ہمارے رشتہ دار جتنے بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ جن کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ان کے درجات کو بڑھا دے۔ اے اللہ پاک یہ کلام پاک یہ دعا کا تمام حصہ ان تک پہنچا دے۔ یا اللہ ہم ان کے پیچھے دعائیں کرنے والے ہیں، یا اللہ انہیں ان چیز کی اطلاع دے، یا اللہ انہیں ان چیز کے بارے میں آگاہ کر دے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے اعلیٰ مقام عطا کر۔ یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے بہترین باغوں میں سے باغ بنا۔ یا اللہ ہم سب کے والدین بہترین صدقہ جاریہ بنا کر، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن جائیں۔ یا اللہ ہم اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن جائیں۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ بیوی بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ گھر والوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ ان کو دین کا
راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اولاد کو تمام نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو تمام برائیوں سے بچا۔ یا اللہ یہ تمام تیرے بندے تیرے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے تمام حاجتیں کر رہے ہیں، یا اللہ تمام دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ ہماری تمام مشکلوں کو حل فرما۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم تیرے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، یا اللہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے، یا اللہ کسی کی چوکھٹ پر آ کر سوال نہیں کرتے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور فرما لے۔ یا اللہ آپ کو پیارے حبیب کا واسطہ، اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ، اے اللہ تمام اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ ان ہاتھوں کو خالی ہاتھ نہ بھیجنا، یا اللہ آج سب کی جولیوں کو بھر دے۔ یا اللہ ان تمام جولیوں کے اندر خیرت کا نزول عطا فرما۔ یا اللہ بوڑھے بچے بزرگ جوان نوجوان عورتیں بیٹیاں بہنیں جو بھی تیرے سے آس امید لگائی بیٹھی ہیں، یا اللہ اس دعا میں شامل ہیں، یا اللہ ان کی نیک خواہشات کو پورا کر دے۔ یا اللہ بہت سے لوگ بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما۔ یا اللہ ان کو اچھے رشتے نصیب فرما۔ یا اللہ میرے بہت سے ایسے نمازی دوست قریبی احباب جو کسی بھی آزمائش میں مبتلا ہیں، کسی بھی حاجات کا شکار ہیں، یا اللہ میری جس بہن نے میرے جس بھائی نے مجھے میسج کر کر کے یوٹیوب فیس بک انسٹاگرام جہاں پر بھی میری جس بچی میرے جس بھائی نے مجھے دعاؤں کے لیے بتایا، دعاؤں کے لیے کہا، جس بھی حاجات کے لیے بتایا، یا اللہ ان کے گھروں میں خوشیاں عطا کر۔ یا اللہ ان کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ان کے گھروں کو آباد کر۔ یا اللہ ان کے گھروں میں جو لڑائیاں جھگڑے گھریلو ناچاکیاں ہیں انہیں دور فرما۔ یا اللہ جو بچیاں اپنے گھروں میں آباد نہیں ہیں ان کو آباد کر دے۔ یا اللہ جو بچیاں اپنے گھروں میں پریشان ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو بچیاں گھروں میں کسی بھی وجہ سے کوئی بھی حاجات کو لے کے کسی بھی مشکلات کا شکار ہیں، یا اللہ پاک ان کی تنگیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو بچیاں ظلم برداشت کر رہی ہیں، یا اللہ ان کو ظلم سے رہائی نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جو لوگ بچوں کے اوپر بچیوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے پھول سے بچوں کے اوپر اتنے ظلم کرتے ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت عطا کر۔ یا اللہ ایسی ہدایت عطا کر کہ یہ اس کام سے باز آ جائیں۔ یا اللہ بچوں کے اوپر ظلم کرنے والوں کو ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ اے کفر کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ جو لوگ بچے بچیوں پر ظلم کرتے ہیں ان بچے بچیوں کو محفوظ فرما۔ یا اللہ جو بھائی صرف اور صرف نکاح کرنا چاہتے ہیں، پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یا اللہ ان کے لیے اچھی بچیوں کا انتظام فرما۔ یا اللہ وہ بچیاں عطا کر جو ان کے نکاح میں بہتر ہوں۔ یا اللہ ایسے رشتے میسر کر جو ان کے لیے بہتر ہوں۔ یا اللہ بہت سے والدین یا اللہ دعا کی اپیل کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی بیٹیوں کے لیے نیک رشتے عطا کر۔ یا اللہ جو والدین بچوں کے کسی بھی معاملات کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ اچھے رشتے نصیب فرما۔ یا اللہ جو والدین بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں انہیں نیک رشتے عطا فرما۔ یا اللہ محبت کا معاشرہ بنا، یا اللہ معذرت کا معاشرہ بنا، یا اللہ الفت کا معاشرہ بنا۔ یا اللہ جو لوگ بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ میرے بھائی جو بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ ایک جان ہو کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بھائیوں میں آپس میں پیار اور اتفاق کے اتحاد عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب تیرے در کے سوالی ہیں، یا اللہ تیرے در کے بھکاری ہیں، یا اللہ تیرے در کے سوا ہم کسی کے آگے نہیں جاتے۔ یا اللہ پاک ہم کس سے مانگیں، یا اللہ کہاں جائیں۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ ان ہاتھوں کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ یا اللہ پاک آج ان دعاؤں کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ پاک ان دعاؤں کے صدقے ہم سب کی حاجتوں کو پورا کر دے۔ یا اللہ پاک ان ساتوں آسمانوں کا واسطہ خیر و برکت کا نزول فرما دے۔ یا اللہ ان جالیوں کی خیر و برکت کر دے۔ یا اللہ پاک ان جولیوں کو بھر دے۔ یا اللہ بڑی جائز تمنائیں لے کر ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، یا اللہ ان کو قبول اور منظور فرما لے۔ یا اللہ ہر بندہ ایک ہی دعا کے لیے کہتا ہے، یا اللہ آپ جانتے ہو، یا اللہ آپ بہترین کارساز ہو، یا اللہ تجھے ہر چیز کا پتہ ہے، یا اللہ تجھے ہر بندے کے حالاتوں کا پتہ ہے، بے روزگاری کا عالم ہے، یا اللہ کہنے والے کو سب سننے والے کو یا اللہ رزق عطا کر دے۔ یا اللہ ان کے نصیبوں کو کھول دے۔ یا اللہ انہیں کثیر رزق عطا فرما۔ یا اللہ حلال روزی عطا فرما۔ یا اللہ حلال روزی عطا فرما۔ یا اللہ ان کو لکھ پتی بنا۔ یا اللہ ان کو کروڑ پتی بنا۔ یا اللہ ان کو ارب پتی بنا۔ یا اللہ ان کو کروڑوں پتی بنا۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ انہی لاکھوں کروڑوں میں سے انہیں زکوٰۃ نکالنے والا بنا۔ یا اللہ انہیں پیارے حبیب کا واسطہ، انہیں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ان کا ہاتھ ہمیشہ اوپر رکھ۔ یا اللہ نیچے والا ہاتھ
صرف تیری بارگاہ میں اٹھانے کے لیے ہو۔ یا اللہ اپنی مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنا، یا اللہ صرف تیرے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بنا۔ یا اللہ رزق حلال اتنا عطا کر یا اللہ پاک ہر وقت یہ زبان تیرا شکر ادا کرتی رہے۔ یا اللہ اتنا عطا کر کہ حرام کی طرف کبھی سوچنے کا خیال بھی نہ جائے۔ یا اللہ حرام کے ہر لقمے سے محفوظ فرما، یا اللہ حرام کے ہر دانے سے محفوظ فرما، یا اللہ حرام کے ہر روپے سے محفوظ فرما، یا اللہ حرام کے ہر پیسے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جب بھی دنیا سے جائیں، جب بھی جسم ہمارا اس دنیا سے رخصت ہو تو جسم کے اوپر کوئی حرام کے پیسوں کا کپڑا موجود نہ ہو، یا اللہ حرام کی ججی موجود نہ ہو۔ یا اللہ جسم کے اوپر، یا اللہ اس بدن کے اوپر، یا اللہ پاک تیری ذات پاک ہے، اس کسی بھی قسم کا ہمارے اوپر کوئی بھی گناہ نہ ہو۔ یا اللہ پاک کسی کا بھی 1 روپے کا قرض موجود نہ ہو، یا اللہ پاک کسی کا بھی حق ادا کرنے والا نہ ہو۔ یا اللہ توفیق کی عنایت فرما۔ یا اللہ موت اس وقت تک نہ لینا جب تک ہم تمام قرضوں کو ادا نہ کر دیں۔ یا اللہ تمام مقروضوں کو معاف فرما، یا اللہ تمام قرض داروں کا قرضہ عطا کر۔ یا اللہ جنہوں نے قرضے کی نیت کی ہوئی ہے اور قرضے کی نیت ادا کرنے سے قرض لیا ہوا ہے اور وہ پھر پریشان ہے کہ قرض ادا نہیں ہو رہا، یا اللہ پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ ان جنہوں نے قرض دینے کی نیت سے قرضہ لے رکھا ہے ان کی غائبانہ مدد فرما۔ یا اللہ ان کا قرضہ اتار دے۔ یا اللہ پاک جنہوں نے بھی ہمارے پیسے دینے ہیں یا اللہ پاک انہیں بھی ہدایت عطا کر۔ یا اللہ میرے پاس ایک نمازی آیا، میں اس کا دکھ سن کر بڑا ہی زیادہ افسردہ ہوا کہ یار اس بھائی کے کروڑوں روپے پھنس چکے ہیں۔ یا اللہ اس بھائی کے اوپر اپنی رحمت کا نزول فرما۔ یا اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان سب پر اپنی رحمت کا نزول فرما۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ جن جن کے بھی جہاں پر بھی پیسے پھنسے ہوئے ہیں یا اللہ پاک انہیں واپس دلا دے۔ یا اللہ ان کا قرض ادا کر دے۔ یا اللہ جو بھی جس وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ پاک ان کی رقموں کو واپس لوٹا دے۔ یا اللہ پاک جنہوں نے جس بھی حاجات جس بھی دعا کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو پورا کر دے۔ یا اللہ جنہیں دھوکا ہوا ہے یا اللہ انہیں انصاف فرما۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی پیارے اللہ ہمیں بھی حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے دین پر چلنے والا بنا۔ یا اللہ مسلمانوں کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ تمام امت مسلمہ پر رحمت کا نزول فرما۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب پر رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ جو بے گناہ جیلوں میں قید ہیں جن کو کسی بھی وجہ سے کوئی بھی قید ہے یا اللہ ان کو رہائی نصیب فرما۔ یا اللہ ڈاکٹر عافیہ کو رہائی نصیب فرما۔ یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما۔ یا اللہ وہاں پر مجبور مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ وہاں پر پھنسے ہوئے تمام مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ غزہ کے تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی خیر فرما۔ یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی خیر فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ جہاں پر بھی یار و مددگار ہے اس کی مدد فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ پر جو بھی ظلم کر رہا ہے اسے تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ ہمیں ایک امت بنا۔ یا اللہ ہمیں ایک امت بنا۔ اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا۔ یا اللہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ اس مسجد میں جتنے بھی دعا کے لیے لوگ حاضر ہیں ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ یہاں پر جتنے بھی بزرگ بچے بیٹھے ہیں ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ جو میری بہنیں بیٹیاں پردوں میں اس دعا کے لیے شامل ہیں یا اللہ پاک ان کی بھی ہر دم خیر فرما۔ یا اللہ ان کی تمام مشکلوں کو آسان فرما۔ یا اللہ ان کی 7 نسلوں کو ایمان سے دولت سے مالا مال کر دے۔ یا اللہ اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اے اللہ پاک ان کی نسلوں میں جذبہ ایمان نصیب فرما۔ یا اللہ جو لوگ دین کے راستے پر چل رہے ہیں انہیں مزید توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے انہیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بہنیں اپنا زیور اتار کے مسجدوں میں دے جاتی ہیں یا اللہ پاک صدقہ خیرات کر جاتی ہیں یا اللہ پاک انہیں ان کا کروڑ اجر عطا کر۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ پیارے نبی کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا۔ یا اللہ خاتمہ ہونے سے پہلے ہماری تمام گناہوں کو بخش دینا۔ یا اللہ اچھی موت نصیب فرما۔ یا اللہ عبادت کرتے وقت موت نصیب فرما۔ یا اللہ رکوع کرتے وقت موت نصیب فرما۔ یا اللہ سجدہ کرتے وقت موت نصیب فرما۔ یا اللہ عمرے کا احرام باندھا ہو تو موت نصیب فرما۔ یا اللہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے موت نصیب فرما۔ یا اللہ مسجد نبوی کی زیارت کرتے ہوئے موت نصیب فرما۔ یا اللہ تمام نیک کام کرتے ہوئے موت نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے موت نصیب فرما۔ یا اللہ نماز پڑھتے وقت موت نصیب فرما۔ یا اللہ تیرا ذکر کرتے وقت موت نصیب فرما۔ یا اللہ
تیرا ذکر کرتے وقت موت نصیب فرما، یا اللہ مسجد میں عبادت کرتے وقت موت نصیب فرما، یا اللہ اعتکاف کرتے ہوئے موت نصیب فرما، یا اللہ تیری راہ میں روتے ہوئے موت نصیب فرما، یا اللہ جس لمحے میں موت آئے اس سے پہلے جنت کی خوشخبری سنا، یا اللہ ہم نے سنا ہے کہ نیک لوگوں کو مرنے سے پہلے جنت کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے، یا اللہ ہمیں بھی موت سے پہلے جنت کی خوشخبری نصیب فرما، یا اللہ موت کے وقت شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرما، یا اللہ موت کے وقت شیطان کے تمام فتنے سے دور رکھ، یا اللہ موت کے وقت زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما، یا اللہ ہم سب کی زبان کو موت کے وقت لا الہ الا اللہ کلمہ جاری نصیب فرما، یا اللہ پاک موت کے وقت قبر کی سختیوں کو آسان فرما، یا اللہ قبر کی تنہائیوں سے آسان فرما، یا اللہ ڈھیروں ڈھیروں مشکلات کو حل فرما، یا اللہ قبر کی وحشت کو دور فرما، یا اللہ قبر کی تمام منزلوں کو آسان فرما، یا اللہ سفر آخرت کو آسان فرما، یا اللہ قبر میں جتنا مرضی بڑا انسان ہو، یا اللہ جتنا مرضی بڑا انسان ہو قبر میں اس نے تیرے سامنے بارگاہ الہی تیرے سامنے اکیلے پیش ہونا ہے، یا اللہ پاک قبر کے تمام عذابوں سے محفوظ رکھ، یا اللہ پاک قبر کی تمام دیواریں جو میت کو پیستی ہیں یا اللہ پاک اس سے محفوظ فرما، یا اللہ پاک جس نے ہر میت کو اپنی طرف کھینچنا ہے اس سے محفوظ فرما، یا اللہ اس کو کچھ ہماری قبر کو کشادہ کر دے، یا اللہ ہماری قبر کو روشن کر دے، یا اللہ اس کی دہشت ناک منظر سے ہم سب کو محفوظ فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھ، یا اللہ پاک ہم لوگوں کو قبر میں نماز عصر قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری قبروں کو ہم پر آسان فرما، قبر میں جتنی بھی مشکلات انسان کو آتی ہیں ہم سب کو اس سے محفوظ رکھ، اے اللہ پاک قبر میں سورۃ ملک کا ساتھ نصیب فرما، یا اللہ قرآن پاک کا ساتھ نصیب فرما، یا اللہ پاک قبر کی ہر سختی سے ہمیں محفوظ فرما، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ اس دن کی تمام وحشتوں سے ہمیں محفوظ فرما، اس دن کی تمام دہشتوں سے ہمیں محفوظ فرما، اس دن کی تمام شدت سے ہمیں محفوظ فرما، اس دن کی شدت سے ہمیں محفوظ فرما، اس دن کی گرمی سے ہمیں محفوظ فرما، اس دن کے پسینے سے ہمیں محفوظ فرما، اس دن کے پل صراط کو ہم سب پر آسان کر دے، یا اللہ ہم اس دن پل صراط سے آسانی سے گزر جائیں، یا اللہ ہم سب پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، اے پیارے اللہ ہمیں تمام برائیوں سے دور فرما، یا اللہ ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ ہمارے تمام گناہوں پر جس طرح تو نے پردہ رکھا ہوا ہے یا اللہ پاک روز قیامت بھی ایسے پردہ ہی رکھنا، یا اللہ پاک اس دن کی تمام رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہمیں عہد کوثر پینا نصیب فرما، یا اللہ ہمیں انبیاء کا ساتھ عطا فرمانا، یا اللہ صلح کے ساتھ نصیب فرمانا، یا اللہ شہداؤں کا ساتھ نصیب فرمانا، یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع کرنا، یا اللہ اس مسجد میں جو بھی لوگ موجود ہیں ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائی، یا اللہ جو اس دعا میں شامل ہیں جہاں جہاں سے بھی شامل ہیں، جس بھی ملک کے جس بھی دنیا کے کونے سے شامل ہیں، یا اللہ جب بھی یہ دنیا فانی سے رخصت ہو یا اللہ پاک ان کو جنت عطا فرمائی، یا اللہ جو اس مسجد میں شامل ہیں یا اللہ پاک جس بھی حاجات جس بھی مشکلات کو لے کر اس دعا میں شامل ہیں، یا اللہ پاک پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما، ان کی تمام مشکلات کو حل فرما، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ کوئی بھی بیٹا کوئی بھی بیٹی جہنم میں نہ ہو، ساری اولاد کو جنت نصیب فرما، یا اللہ کوئی بھی والدین جو جہنم میں نہ ہو، یا اللہ ساری والدین کو جنت نصیب فرما، یا اللہ کسی کے گھر کا بھی کوئی بھی بندہ جہنم میں نہ ہو، یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں ایک ساتھ جمع کرنا، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ کسی کی اولاد جہنم میں نہ ہو، جنت میں ایک ساتھ رکھنا، یا اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ یا اللہ ان کی قبروں کے اوپر رحمت کا نزول فرما جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی قبروں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ پیارے نبی کا واسطہ جو بھائی اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ بلال خان کی مغفرت فرما، یا اللہ فواد بھائی کی مغفرت فرما، یا اللہ رزاق بھائی کی مغفرت فرما، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ جس نے بھی دعا کے لیے کہا جس بھی حاجات کے لیے کہا پیارے حبیب کا واسطہ، یا اللہ میرے ماموں کی مغفرت فرما، یا اللہ میری خالہ کی مغفرت فرما، یا اللہ میرے نانا ابو کی مغفرت فرما، یا اللہ میری نانی ماں کی مغفرت فرما، یا اللہ میرے دادا ابو کی مغفرت فرما، یا اللہ میری دادی ماں کی مغفرت فرما، یا اللہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے جتنے عزیز و کار اس کے پیارے بزرگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، یا اللہ اس ذی القعدہ کے مہینے کا واسطہ کروڑ کروڑ رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ زبان پر جو لفظ آئے یا اللہ پاک جو بھی دعا آئی یا اللہ پاک ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما،
یا اللہ پاک جو رہ گئی ہیں اور ہم ادا نہیں کر سکتے، کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، یا اللہ پاک ان کو بھی قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھ، یا اللہ حاسدوں کے شر سے محفوظ رکھ، یا اللہ ہمارے اس چینل کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ، یا اللہ اس چینل کی حفاظت فرما، یا اللہ اس دعا کو امت مسلمہ کے تمام ممالک تک پہنچا دے، یا اللہ اس دعا کو تمام امت مسلمہ تک پہنچا دے، یا اللہ اس دعا میں تمام مسلمان بہن بھائی جہاں جہاں سے بھی شامل ہیں، یا اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ بہت سے ساتھی جو بے گناہ جیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو رہائی نصیب فرما، جو بے گناہ مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو رہائی نصیب فرما۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ انہیں کروڑ کروڑ مشکلات سے نکال دے، یا اللہ جو کورٹ کچہریوں کے معاملات میں پڑے ہوئے ہیں انہیں محفوظ فرما۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ملک پاکستان کی خیر فرما، یا اللہ اس وطن کی خیر فرما، یا اللہ اس وطن کے اداروں کی خیر فرما، یا اللہ اس وطن کی پولیس کی حفاظت فرما، یا اللہ اس وطن کی فوج کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کا ہمیشہ پرچم قائم رکھ، یا اللہ ہمیشہ پاکستان کا پرچم سب سے بلند رکھ، یا اللہ پاکستان کا پرچم ہمیشہ سب سے اعلیٰ رکھ۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ پاکستان کو اسلام کا بول بالا بنا، یا اللہ اس ادارے کو، یا اللہ پاک اس مسجد کو، یا اللہ پاک میرے اس چینل کو، یا اللہ جو اس دعا میں شامل ہے اس سب کو اپنی حفاظت میں رکھ۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، اے اللہ تجھے پیارے نبی کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کا واسطہ، حضرت بی بی پاک دامن کا واسطہ، پیارے اللہ جتنی بھی دعائیں اللہ پڑھائیں سب کی تمام مشکلات کو حل فرما، سب کی تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما، سب کی مشکلات کو حل فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما۔ یا اللہ پیارے نبی کا واسطہ ہم سب کی تمام مشکلات کو حل فرما۔ یا اللہ پیارے اللہ، اے میرے سونے اللہ ہم سب کی مشکلات کو حل فرما۔ یا اللہ میری جس بہن نے، میرے جس بھائی نے مجھے جہاں جہاں سے بھی میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ سب کی مشکلات کو حل کر دے، سب کی مشکلات کو دور کر دے، سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ پاک جس نے بھی جہاں جہاں سے بھی میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہا، سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، سب کو اپنی حفاظت میں رکھ۔ یا اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا تغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سبحان اللہ العظیم لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب علیہ، سبحان اللہ العظیم لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب علیہ، سبحان اللہ العظیم لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا انت مولانا فانصرنا للقوم الکافرین، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا تغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔